بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، دن کا اختتام ہمیشہ مثبت سوچ کے ساتھ کریں۔ اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ چیزیں کتنی ہی مشکل تھیں، کل اسے بہتر طریقے سے کنٹرول کرنے کا ایک نیا موقع ملے گا۔ پاورفل اور باروب کیسے بنیں؟ فضول بولنا چھوڑ دیں، آنکھیں ملا کر بات کریں، ذرا ذرا سی بات پر حیران نہ ہوا کریں، اپنی باڈی لینگویج بہتر بنائیں، ہر بندے کو عزت دیں، سوال کا جواب مختصر اور جامع دیں، اپنے ارد گرد لوگوں کے مزاج کو سمجھیں، کسی کام میں بھی جلد بازی نہ کیا کریں۔ اگر تمہیں امیر بننا ہے تو تمہیں صرف پیسہ نہیں بلکہ وقت بھی کمانا پڑے گا۔ اگر تم روز 10 گھنٹے کسی اور کے خواب پورا کرنے میں لگے ہو تو اپنے خوابوں کے لیے وقت کیسے نکالو گے؟ اگر تمہیں زندگی میں آزادی چاہیے تو تمہیں دوسروں کے لیے کام کرنا چھوڑنا پڑے گا اور کاروبار کے بارے میں سوچنا ہوگا۔ ناظرین، اگر تم ایک مہینے کا 10,000 کماتے ہو اور اس کی بجائے تم ایک دن کا 10,000 کماؤ گے تو تم نے وقت خریدا ہے، صرف پیسہ نہیں کمایا۔ ناظرین، اگر تمہیں بھی وقت خریدنا ہے تو تمہیں سوچنا ہوگا کہ پیسہ کیسے بنایا جاتا ہے، نہ کہ صرف کمائی کیسے کی جاتی ہے۔ بہترین وقت کا آغاز آج سے کرو، اپنا وقت قابو کرو، دنیا تمہاری ہوگی۔ پر اسرار لوگ اچانک غائب ہو جاتے ہیں، وہ ہمیشہ ہر جگہ موجود نہیں ہوتے، ان کی غیر موجودگی بھی ایک راز بن جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہے۔ وہ اپنی موجودگی اور غیر موجودگی دونوں سے خود کا احساس دلاتے ہیں۔ ہر کسی پر خود کو مکمل ظاہر نہ کریں، تھوڑا اصرار ہمیشہ رکھیں تاکہ لوگ مزید جاننے کی خواہش رکھیں۔ لوگوں کے سامنے ہر بات شیئر نہ کریں، اپنی پرسنل لائف کو خفیہ رکھنا آپ کو پر اسرار بناتا ہے۔ آنکھوں میں اعتماد اور خاموشی، نظریں جھکانے کی بجائے پر اعتماد آنکھوں سے دیکھیں مگر مسلسل نہ گھوریں۔ اپنا ایک سادہ لیکن منفرد سٹائل رکھیں۔ جو لوگ بار بار اپنا سٹائل بدلتے ہیں وہ لوگ پر اسرار نہیں لگتے۔ اپنے جذبات قابو میں رکھنا سیکھیں، آپ کے چہرے سے لوگ اندازہ نہ لگا سکیں کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ خاموشی کو اپنی طاقت بنائیں، جب ہر کوئی شور کر رہا ہو آپ کی خاموشی سب پر بھاری ہو۔ جو لوگ کم بولتے ہیں وہ اکثر زیادہ مشاہدہ کرتے ہیں، وہ ماحول، چہروں اور باتوں کو گہرائی سے محسوس کرتے ہیں، اس لیے ان کے تجزیے زیادہ مؤثر ثابت ہو سکتے ہیں۔ کم بولنا، گہرائی سے سوچنا، بولنے سے زیادہ سننے کی عادت اپنائیں۔ پر اسرار لوگ کم بول کر زیادہ اثر چھوڑتے ہیں۔ جو لوگ چھوٹی بیماریوں کا علاج نہیں کرتے وہ لوگ بہت جلد بڑی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ ناظرین، روزانہ چند منٹ کی چہل قدمی آپ کی عمر کو بڑھاتی ہے اور دل کے دورے کے خطرے کو کم کرتی ہے۔ انسان کی ہر مسکراہٹ جسم میں مثبت توانائی داخل کرتی ہے۔ زندگی بڑھانے کے لیے رشتہ داری پالنے سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے۔ ذہنی تناؤ وہ زہر ہے جو آہستہ آہستہ جسم کو کھا جاتا ہے۔ ذہنی سکون وہ دوا ہے جو کسی دواخانے میں نہیں ملتی۔ آدھے سے زیادہ بیماریوں کا آغاز بے وقت اور زیادہ کھانے سے ہوتا ہے۔ دل کا غم ہلکا اور کم کرنا ہو تو کسی کو معاف کر کے دیکھو۔ صبح بر وقت جاگنے والے کبھی سستی اور مایوسی کا شکار نہیں ہوتے۔ ڈارک چاکلیٹ کھانسی کو ختم کرتی ہے۔ ناظرین، بلڈ پریشر نارمل کرنا ہے، دماغ تیز کرتا ہے اور کولیسٹرول کی سطح کم کرتا ہے۔ کھیرے کا رس نظام ہاضمہ کو بہتر بناتا ہے۔ کھجور خون کی روانی نارمل رکھتی ہے۔ گائے کا دودھ جلد کو چمکدار بناتا ہے، نیند اچھی کرتا ہے۔ بلڈ پریشر کو نارمل کرتا ہے، جلد کو خوبصورت اور ہڈیوں کو مضبوط بناتا ہے۔
پانی کا زیادہ استعمال تھکن دور کرتا ہے اور نیند بہتر بناتا ہے۔ ہلدی نزلہ زکام سے بچاتی ہے اور بھوک بہتر بناتی ہے۔ ناظرین، حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ دنیا میں آپ کی پرہیزگاری کا راز کیا ہے؟ تو انہوں نے فرمایا، میں نے جان لیا کہ کوئی مجھ سے میرا رزق نہیں لے سکتا تو میرا دل مطمئن ہو گیا۔ نمبر 2، میں نے جان لیا کوئی دوسرا میرے لیے عمل نہیں کر سکتا تو میں عبادات میں مشغول ہو گیا۔ نمبر 3، میں نے جان لیا کہ اللہ تعالیٰ مجھ سے باخبر ہے، چنانچہ مجھے شرمندگی ہوئی کہ اللہ سے حالت معصیت میں جا ملوں۔ نمبر 4، میں نے جان لیا کہ موت میری طاق لگائے ہوئے ہے تو میں نے رب سے ملاقات کی تیاری شروع کر دی۔ ناظرین، ادرک شوگر کنٹرول کرتا ہے اور جسم کی گرمی بڑھاتا ہے۔ بادام خون کی روانگی اچھی اور ذہنی کمزوری ختم کرتا ہے۔ پالک استعمال کریں، یہ جسم میں آئرن بڑھاتا ہے اور دل کو قوت دیتا ہے۔ دہی نظام ہاضمہ کو بہتر بنا کر خون کا بہاؤ بہتر کرتی ہے۔ زیادہ چائے پینا ہڈیوں میں کیلشیم کم کر دیتا ہے۔ جن کو نیند کا مسئلہ رہتا ہو وہ چائے نہ پئیں۔ ناظرین، حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کی 3 بیٹیاں ہوں وہ ان پر صبر کرے، جو کچھ میسر ہو اس میں سے انہیں کھلائے پلائے اور پہنائے، قیامت کے دن وہ اس کے لیے جہنم سے رکاوٹ بن جائیں گی۔ سنن ابن ماجہ 3669۔ مسکراہٹ چہرے کا سب سے سستا اور مفید میک اپ ہے۔ سادہ خوراک اور خوش رہنا لمبی عمر کی ضمانت ہے۔ ناظرین گرامی، ناشتہ نہ کرنا دن بھر کی سستی اور کمزوری کا سبب بنتا ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک روز تشریف فرما تھے۔ ایک خاتون مشکیزہ اٹھا کر گزری۔ آپ نے اس سے مشکیزہ لے کر اپنے کندھے پر رکھا اور اس عورت کو اس کی منزل تک چھوڑ آئے۔ ساتھیوں نے پوچھا، امیر المومنین، اللہ آپ پر رحم کرے، آپ نے ایسا کیوں کیا؟ تو آپ نے فرمایا، میرا نفس خود سر ہونے لگا تھا، میں نے چاہا کہ اسے ذلت کا مزہ چکھاؤں۔ ناظرین، بڑی الائچی ایک چھوٹی سی چیز ہونے کے باوجود صحت کے حوالے سے بے شمار بڑے فائدے رکھتی ہے۔ اسے روزمرہ کی خوراک میں شامل کرنا آسان ہے اور اس کے صحت بخش اثرات بے مثال ہیں۔ یہ نہ صرف آپ کو مختلف بیماریوں سے بچانے میں مدد دیتی ہے بلکہ آپ کی مجموعی صحت کو بھی بہتر بناتی ہے۔ دل کی صحت کے لیے مفید بڑی الائچی کے دانے چبانے کے بعد 1 گلاس نیم گرم پانی پینا دل کی دھڑکن کو متوازن کرتا ہے، بلڈ پریشر کو کنٹرول کرتا ہے، ہارٹ اٹیک کے خطرے کو کم کرتا ہے۔ قوت مدافعت میں اضافہ بڑی الائچی میں موجود طاقتور اینٹی آکسیڈنٹ جسم کی قوت مدافعت کو بڑھاتے ہیں۔ یہ جسم کو وائرل انفیکشن جیسے نزلہ زکام اور یہاں تک کہ کینسر جیسے موذی امراض سے بچاتے ہیں۔ منہ کے چھالے اور دانتوں کا درد، منہ کے چھالوں یا دانتوں کی سوجن کی صورت میں بڑی الائچی کے چند دانے منہ میں رکھ کر چوسنے سے قدرتی آرام ملتا ہے۔ اس کا رس منہ کی جلن، چھالوں اور درد کو کم کرنے میں مدد کرتا ہے، بھوک کی کمی کو دور کرے۔ اگر آپ کے بچے کھانا کھانے سے کتراتے ہیں تو بڑی الائچی ان کے لیے بہترین حل ہو سکتی ہے۔ ان کے پسندیدہ جوس میں تھوڑا سا بڑی الائچی کا پاؤڈر شامل کر کے ذائقے پر کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا، لیکن یہ ان کی بھوک بڑھانے میں حیرت انگیز طور پر مددگار ثابت ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، آدمی کو جب قبر میں رکھا جاتا ہے تو عذاب اس کے قدموں کی طرف سے آتا ہے۔ پاؤں کہتے ہیں، تو ہماری جانب سے نہیں جا سکتا۔ یہ ہم پر کھڑا ہو کر سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سینے یا شاید پیٹ کی طرف سے آتا ہے تو وہ کہتا ہے کہ تو میری طرف سے داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ ہمارے ساتھ سورہ ملک پڑھا کرتا تھا۔ پھر اس کے سر کی طرف سے آتا ہے تو سر کہتا ہے تجھے میری جانب سے راستہ نہیں مل سکتا۔ یہ میرے ساتھ
سورہ ملک کی تلاوت کیا کرتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، چنانچہ یہ معنی بچانے والی ہے، یہ عذاب قبر سے بچاتی ہے، اور یہ تو رات میں بھی سورہ ملک کے نام سے ہی تھی۔ جس نے اس کو رات میں ایک مرتبہ بھی پڑھ لیا، یوں سمجھو گویا کہ اس نے کثیر اور طویل تلاوت کی۔ ناظرین، کبھی کبھی زندگی میں سب کچھ بہت سست لگتا ہے۔ محنت کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، لیکن نتائج نظر نہیں آتے، اور تب آپ کا دل تھکنے لگتا ہے۔ مگر یاد رکھو، زندگی ہمیشہ اس وقت چیزیں دیتی ہے جب وہ ہمارے لیے تیار ہوتی ہے، نہ کہ جب ہم اس کے لیے تیار ہوں۔ دوسروں کو کامیاب ہوتے دیکھ کر دل میں مایوسی آنا فطری ہے، لیکن ہر کسی کا وقت مختلف ہوتا ہے۔ کبھی کبھی دیر اصل میں حفاظت ہوتی ہے، تیاری ہوتی ہے، اللہ کی بہترین حکمت ہوتی ہے۔ جو وقت تمہیں روک رہا ہے، وہی وقت تمہیں سنوار بھی رہا ہے۔ اپنی زندگی پر وقت کی قید مت لگاؤ، انتظار کو بوجھ مت بناؤ، اسے موقع بنا لو۔ یہ وقت تمہیں کسی بڑے مقصد کے لیے تیار کر رہا ہے۔ صبر صرف خاموشی کا نام نہیں، بلکہ یہ یقین کا دوسرا نام ہے۔ اور یاد رکھو، صبر کبھی ضائع نہیں جاتا۔ جس شخص نے صبر کیا، اس کے لیے رب نے ایسا انعام رکھا ہے جو تصور سے بھی بڑا ہوتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے خدمت نبوی میں حاضر ہونا چاہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، آنے دو، وہ اپنے خاندان میں برا ہے۔ جب وہ آ کر بیٹھا تو آپ نے اس سے نہایت توجہ اور لطف و محبت سے باتیں فرمائی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تعجب ہوا۔ جب وہ اٹھ کر چلا تو عرض کی، یا رسول اللہ، آپ تو اس کو اچھا نہیں جانتے تھے۔ لیکن جب وہ آیا تو آپ نے اس سے لطف و محبت کے ساتھ گفتگو فرمائی۔ ارشاد ہوا کہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بدترین آدمی وہ ہے جس کی بد اخلاقی سے ڈر کر لوگ اس سے ملنا چھوڑ دیں۔ ناظرین، زوجین ایک دوسرے کے لیے راحت و سکون اور ایک دوسرے کو تحفظ دینے والے ہوتے ہیں۔ محبت، حسن سلوک کے ساتھ زندگی کا سفر آگے بڑھتا ہے۔ ناظرین، ہر انسان کے اندر ایک چھوٹا بچہ ہوتا ہے جسے اپنے ہم سفر سے ویسا ہی پیار، توجہ اور تحفظ درکار ہوتا ہے جیسے چھوٹی عمر میں اسے چاہیے ہوتا تھا۔ اس سے رشتہ مضبوط ہوتا ہے، ذہن و قلب کو ایک سکون میسر رہتا ہے کہ ہے کوئی ایسا جو مجھے بکھرنے نہیں دے گا۔ لیکن آپ کے پاس ٹراماز اکثر یہ خوبصورت لمحات آپ سے چھین لیتے ہیں۔ ناظرین، شادی سے پہلے بہت ضروری ہے کہ آپ پہلے اپنے مزاج پر کام کریں، تاکہ آنے والی زندگی میں نہ اپنے لیے اور نہ اپنے زوجہ کے لیے مسائل کا باعث بنے۔ حضرت عروہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے سامنے پوری 70,000 کی رقم خدا کی راہ میں دے دی اور دوپٹہ کا گوشہ جھاڑ دیا۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 1,00,000 درہم بھیجے۔ شام ہوتے ہوتے ایک حبہ بھی پاس نہ رکھا، سب محتاجوں کو دے دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اتفاق سے اس دن روزہ رکھا تھا۔ لونڈی نے عرض کی، افطار کے سامان کے لیے تو کچھ رکھنا تھا۔ فرمایا کہ تم نے یاد دلا دیا ہوتا۔ ایک دفعہ اسی قسم کا واقعہ پیش آیا۔ روزے سے تھیں، گھر میں ایک روٹی کے سوا کچھ نہ تھا۔ اتنے میں ایک سائلہ نے آواز دی۔ لونڈی کو حکم دیا کہ وہ ایک روٹی بھی اس کی نظر کر دو۔ عرض کی کہ شام کو افطار کس چیز سے کیجیے گا؟ فرمایا یہ تو دے دو۔ شام ہوئی تو کسی نے بکری کا سالن ہدیہ بھیجا۔ لونڈی نے کہا، دیکھو یہ تمہاری روٹی سے بہتر چیز خدا نے بھیج دی۔ اپنے رہنے کا مکان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ فروغ کر دیا۔ قیمت جو آئی وہ سب راہ خدا میں صرف کر دی۔ ناظرین، آج کل ہاتھ اور پاؤں کی جلن کی شکایات عام ہوتی ہیں۔ بعض اوقات یہ مسئلہ سردیوں میں بھی جاری رہتا ہے، جس کی وجہ سے لوگ ٹھنڈی غذائیں استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔
جس سے ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ دراصل یہ مسئلہ جگر کی کمزوری کی وجہ سے پیدا ہوتا ہے۔ جگر کی کمزوری کی وجہ سے صاف خون نہیں بنتا، چڑچڑاپن زیادہ رہتا ہے، اور دن کے اوقات میں بھی نیند کا غلبہ آپ پر طاری رہتا ہے۔ ہاتھوں اور پاؤں کی جلن سے بچنے کے لیے 100 گرام خشک آملہ، 50 گرام دیسی اجوائن، 50 گرام نوشادر، 50 گرام کلونجی، 50 گرام تخم کاسنی اور 50 گرام خشک ادرک کو اچھی طرح صاف کر کے نہایت باریک پیس لیں اور باہم ملا کر کسی بوتل میں محفوظ کر لیں۔ بوتل کا ڈھکن سختی سے بند ہو تاکہ دوا کے اندر نمی نہ جائے اور دوا نمی سے محفوظ رہے۔ کھانے کے بعد آدھا چائے کا چمچ دوا تھوڑے سے پانی کے ساتھ استعمال کریں۔ خون کی کمی اور ہاتھ پاؤں کی جلن دور کرنے میں یہ نسخہ مفید ثابت ہوگا انشاءاللہ۔ ناظرین، جو شخص اپنے جذبات کو دبا کر زندگی گزارنے لگتا ہے وہ آہستہ آہستہ اندر سے مرنے لگتا ہے۔ ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ آپ کی سب سے بڑی کمزوری آپ کو اندر ہی اندر تباہ کر رہی ہے؟ زیادہ تر لوگ اپنی کمزوریوں سے بھاگتے ہیں، مگر حقیقت یہ ہے کہ جو چیز نظر انداز کی جائے وہ سب سے زیادہ تباہ کرتی ہے۔ جیسے اگر آپ حد سے زیادہ لوگوں کو خوش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ کمزوری آپ کو اندر سے تھکا دے گی اور آخر کار آپ خود کو کھو بیٹھیں گے۔ جس دن آپ نے کمانا شروع کر دیا، ماں باپ کا پیسہ پانی کی طرح بہانا چھوڑ دیں گے۔ جس دن اپنی کمائی سے اپنے کپڑے، جوتے اور گھریلو سامان خریدنا شروع کر دیا، اس دن سے غصے میں آ کر گلاس، موبائل اور گھر کی چیزیں نہیں توڑیں گے۔ ناظرین، جس شام آپ باہر سے کما کر گھر واپس لوٹیں گے، اس پہر دن بھر سونے والوں، فارغ رہنے والوں اور آرام سے بیٹھ کر کھانے والوں کے شکوے حیرت سے سنیں گے اور ان سے وہی بات کہیں گی جو والدین کہتے تھے، ابھی تم نے سختیاں دیکھی ہی کہاں ہیں، سب بیٹھے بٹھائے مل رہا ہے، شکر ادا کیا کرو۔ اس دن آپ کو معلوم ہوگا کہ آسانی سے مل جانے والا رزق، گھر کی چھت اور پیروں کی زمین بہت بڑی نعمتیں ہوتی ہیں۔ اس دن شکر ادا کرنا سیکھیں گے، اور جس دن آپ نے 4 بندوں کی ذمہ داری سنبھال لی، اس دن یہ جان جائیں گے کہ دانے دانے کی کیا اہمیت ہوتی ہے۔ پھر آپ یہ خواہش یا دعا کیا کریں گے کہ اگر آپ کی اولاد یا خاندان تھوڑا سا سمجھدار ہو جائے تو آپ پر سے بیجا فرمائشوں کا بوجھ کم ہو سکتا ہے۔ تو جو کل ہونا ہے وہ آج سے کرنا شروع کر دیں۔ رزق، گھر، والدین اور اپنی نعمتوں کی قدر کرنا شروع کر دیں۔ خواہشوں کو محدود کرنا اور اپنا بوجھ خود سے اٹھانا شروع کر دیں۔ اگر جسم میں بلڈ شوگر لیول بڑھ جاتا ہے یا پرانی سے پرانی شوگر ہو تو اس کے لیے مفید نسخہ: شوگر لیول خواہ 300 سے 400 کے درمیان ہو، صرف 10 دنوں میں ہی جسم سے شوگر ختم کر دیتی ہے۔ بلاکیج دور، امیونٹی کو بڑھاتی ہے، انفیکشن دور، شوگر کنٹرول، انسولین بنائے گا۔ یہ نسخہ قبض دور کرے گا، جسم میں انرجی بنائے گا، سستی کو بھگائے گا، ہڈیوں کو مضبوط بنائے، ہڈیوں، گھٹنوں اور کمر کے درد کو ختم کرے گا۔ اجزائے نسخہ اور ترکیب تیاری: پانی خالص 2 گلاس، میتھی دانہ 1 بڑا چمچ، ہلدی پاؤڈر 1 چمچ، دار چینی 2 چٹکی، تلسی کے 4 پتے، الائچی 2 عدد اور لونگ 2 عدد۔ مذکورہ اشیاء 2 گلاس پانی میں ابال کر ٹھنڈا کریں اور حسب ضرورت استعمال کریں۔ انشاءاللہ اس بیماری سے آپ کو نجات ملے گی۔ جزاک اللہ۔